کسی کی غلطی کو چھپانے اور معاف کر دینے کی کیا اہمیت ہے؟ اگر کسی کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور صلح ہونے کا موقع آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ اسے تو ہم نے معاف کرنا ہی نہیں ہے، اب صلح کیا کریں؟ اس لیے محبت کے ساتھ زندگی کو آسودہ بناؤ، اللہ سے دعا کیا کرو۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اگر آپ کی کوئی نیکی چھپی رہے تو سمجھو کہ بہتر ہے، نیکی چھپی رہے تو بہت بہتر ہے، اور اگر گناہ چھپ جائیں تو اس پہ بھی شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دیے۔ نیکی ظاہر ہونے لگے تو عام طور پر فقیر ختم ہو جاتے ہیں، اور گناہ ظاہر ہونے لگے تو دنیا دار مر جاتا ہے۔ دعا یہ کیا کرو کہ یا رب العالمین گناہ معاف فرما۔ گناہ سے زیادہ گنہگار کہلانا بری شے ہے، کیونکہ اللہ تو معافی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر آپ اپنے ساتھ ایک کام خود کیا کرو، اے خدا کے بندو، اپنے ساتھ یہ نیکی کرو کہ اپنے گناہوں پر خود پردہ ڈالا کرو۔ یہ آپ بڑا احسان کرو کہ اپنے آپ پر اپنے گناہوں کا گواہ نہ بناؤ، یہ اپنے آپ پر بڑا احسان کرو گے۔ دوسروں کو معافی کا موقع دو، انسانوں کو گواہ بنا لو گے تو شور مچ جائے گا، امر اور نہیں کا قصہ آ جائے گا، اور اگر انسانوں کو گواہ نہیں بنایا تو امر اور نہیں اس کے فضل کا نام ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے معافی کا راستہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے گناہوں پر برملا گواہ نہ بناؤ۔ میرا مطلب ہے کہ کسی کے گناہ کو چھپانے والا اللہ تعالیٰ کی معافی کے قابل ہو گیا۔ کسی کا گناہ ہو تو چھپاؤ، اپنے گناہ بھی چھپاؤ۔ دوسرے کے گناہ پر پردہ ڈالنے والا بہت نیک کہلاتا ہے، اسے انسانوں میں ستار العیوب کہتے ہیں۔ انسانوں میں اس آدمی کا بڑا مقام ہے کہ جو انسان ہو کر انسانوں کے گناہوں پر اور غلطیوں پر پردہ ڈالے، وہ بہت بڑا قیمتی انسان ہے۔ انسانوں کو ان کے گناہوں کے حوالے سے جتایا نہ کرو، ان کو برائیوں کے حوالے سے جتایا نہ کرو، انسان کو شرمندہ نہ کرو۔ انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے، غلطی کر جاتا ہے، غلطی اس سے ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، جتاؤ نہیں۔ وہ آدمی جتائے جو قسم کھا سکتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی، یہ قسم بھی غلط ہوگی۔ اس لیے غلطیوں کو پردے میں رکھو، غلطیاں دور ہو جاتی ہیں۔ گناہ والے کا گناہ نہ جتاؤ تو یہ دور ہو جائے گا۔ غلطی سے اعراض کرو، غلطی ختم ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو ہاسپٹیبل بناؤ، اس کے لیے ماحول اور ہر شے آپ کے پاس سمٹ آئے گی۔ یہ راز کچھ لوگ جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ دوسرا آدمی ندامت محسوس نہ کرے، نادم ہونے کے باوجود ندامت محسوس نہ کرے۔ بس جتانا نہیں ہے، پھر سمجھ لو کہ آپ کامیاب ہیں۔ اس لیے دعا بھی کرو اور انتظار بھی کرو۔ اچھا وقت آئے گا، اچھا وقت اس کے فضل کا نام ہے، اور اس کا فضل بڑا ہی فضل ہے۔ ایک آدمی رو رہا تھا کہ بڑا غم آ گیا، زندگی سے خوشی چلی گئی۔ کہتا ہے کہ جب خوشی تھی تب تو تم نے نہیں بتایا تھا، گویا کہ پچھلی زندگی میں جو مہربانیاں تھیں جن کے نہ ہونے کا آج تجھے افسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، ان کا آج شکریہ ادا کرو۔ اس زمانے سے شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، ہماری زندگی اچھی تھی، اللہ مہربانی کرے گا زندگی پھر اچھی ہو جائے گی۔ جتنے آپ حاضرین مجلس بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم آپ تو میرے ساتھ ایک بات کا وعدہ کریں کہ یا رب العالمین ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ غلطی کیا ہے؟ جو اللہ کو نامنظور ہو اسے غلطی کہتے ہیں، چاہے عبادت ہی ہو۔ اگر اللہ پسند نہ کرے تو وہ کیا عبادت ہے؟ اس لیے ہم اس کے سامنے توبہ کرتے ہیں سارے مل کر کہ یا رب العالمین ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اس پر جو ہم سے غلطی ہو گئی، اور یہ کہ یا اللہ جنہوں نے ہمارے حقوق پر تاسیس کیے، ہم تیرے ان بندوں کو معاف کرتے ہیں اور ہم ان سے معافی مانگتے ہیں۔ اس مجلس میں جو میری اس بات سے اتفاق نہ کرے وہ مجلس سے باہر چلا جائے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم معاف نہ کریں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم معاف نہ کریں؟ معاف کرنے اور درگزر کرنے کی جو اہمیت ہے ہم اس سے واقف ہیں کہ اگر کوئی زیادتی کرے اور تکلیف دے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معاف کر دینا اچھی بات ہے۔ زندگی میں بعض اوقات اتنی تکلیف پہنچتی ہے اور مسلسل پہنچتی چلی جاتی ہے، جسمانی، مالی، جذباتی، اور ایک سٹیج پر پہنچ کے جی چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں، خاص طور پہ جب آپ اس حیثیت میں ہوں کہ آپ اس آدمی کو ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ میں کافی عرصے سے اس مسلسل کشمکش میں مبتلا ہوں۔
میں اس حیثیت میں ہوں کہ اس کو کسی بھی طرح ڈیمیج کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فعل اچھا نہیں ہے۔ اس کے باوجود اب تسلی نہیں ہے۔ ابھی تک میں اپنے جذبات پہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پایا کہ واقعی اس کو معاف کر دوں جو مسلسل ایک عرصے سے مجھ پہ زیادتی کرتا رہا۔ دیکھو، اس خیال کو سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو قطعاً معاف نہیں کر سکتا جب تک اس انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے بھی معافی مانگنی ہے۔ اپنی غلطیوں کی اگر ہمیں کسی اور جگہ جا کے معافی مانگنی ہے تو معافی مانگنے کا عمل معاف کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں تو اس نے بہت افینڈ کیا، بہت انجر کیا، اور ہمیں یہ بہت محسوس ہوا، لیکن ہم جس مقام پر کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں وہ مقامات بعض اوقات خاموش بھی ہو سکتے ہیں، وہ برملا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان خاموش تکالیف کو جو وہ ہماری وجہ سے برداشت کر رہے ہیں، ہم اس دوسرے کو معاف کر دیں تاکہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ غلاموں کو کتنی مرتبہ معاف کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 70 مرتبہ تو معاف کرو۔ یہ واضح حکم ہے، قرآن پاک کا کمال ہے اس شخص کی جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کو معاف کرنے والا بنا کے محسن بنا دیا، کہ آپ کی زندگی میں احسان پیدا ہو گیا۔ آپ اسے معاف بھی کرو اور اس کے حق میں دعا بھی کرو۔ اس سے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کی زندگی ایک اور لیول پر چلی جائے گی جہاں انجری وغیرہ کوئی نہیں ہوتی، نہ کوئی ہٹنگ ہوتی ہے۔ وہاں ہم ہوتے ہیں اور ہمیشہ کا رہنے والا اللہ ہوتا ہے۔ آپ میں بالکل ایک شانتی پیدا ہو جائے گی۔ اس کو سمجھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ غلطی اس کی ہے جس نے آپ کو نقصان پہنچایا اور آپ کے دل کو تکلیف پہنچی۔ جو رنجش اندر بن گئی وہ کیسے نکلے گی؟ ہٹ کر کے رنجش رہے گی اور ساتھ ایک اور نفرت پیدا ہو جائے گی اس کے خلاف۔ پھر ہٹ کرنے کی عادت پڑ جائے گی اور آپ کا باطن کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ جو تکلیف کا اندر زخم ہوا ہے اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دو۔ یہ کہ ہم اس بات کو لیتے ہی نہیں ہیں کہ کس نے پتھر مارا اور کس ہاتھ کی طرف سے پتھر آیا۔ ہم سبب سے ڈیل ہی نہیں کرتے، ہم تو مسبب سے ڈیل کرتے ہیں۔ ہم پہچان گئے کہ اس پردے کے پیچھے کون ہے، وہ آپ ہی ہے۔ آپ کو اس نے برداشت کرنے والا بنایا ہے۔ برداشت کرنے والا جو ہے وہ طاقت والا ہے۔ جو معاف نہ کر سکے، انسان معاف ہی کرے پھر بھی معاف کرے، نہیں کر سکتا تو پھر بھی کرے۔